بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آج نفسیاتی اساس کے معنی بنیاد، اس موضوع پر بات کرتی ہوں کہ یہ بڑا زبردست موضوع ہے اور انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنے گا۔ نفسیاتی اساس علوم و فنون کا ایک وسیع ذخیرہ ہے۔ ان سب کا موضوع کسی نہ کسی طرح انسان اور اس کی زندگی ہے۔ عمرانی علوم کا موضوع تو واضح طور سے انسانی زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ طبی علوم اور ٹیکنالوجی کا متح نظر بھی انسانی زندگی کے لیے سہولتوں اور آسائشوں کی فراہمی ہے۔ ان علوم میں نفسیات کا خاص موضوع فطرت انسان کا مطالعہ ہے اور یہی اس مضمون کا موضوع ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں نفسیات کی تعریف۔ نفسیات کا لفظ یونانی لفظ سائیکالوجی کے مترادف ہے، جو بذات خود وہ الفاظ کا مجموعہ ہے۔ پہلا سائیکی، جس کے معنی روح، دوسرا لوگوس، جس کے معنی بحث یا مطالعہ ہیں۔ اس طرح سائیکالوجی کے معنی ہیں روح کا مطالعہ۔ اس علم کا باقاعدہ ذکر ہمیں پہلی مرتبہ ارسطو کی کتاب ڈی انیما میں ملتا ہے۔ سائنسی حلقوں میں لفظ سائیکالوجی کا استعمال ہمیں 10ویں صدی کی یورپی کتابوں میں پہلی مرتبہ ملتا ہے۔ انگریزی زبان میں لفظ سائیکالوجی سب سے پہلے گردش خون کی دریافت کرنے والے مشہور انگریز سائنسدان ولیم ہاروے نے استعمال کیا۔ 19ویں صدی کے وسط تک سائیکالوجی اور سائیکالوجسٹ کے الفاظ یورپی ممالک کے لوگوں میں عام ہو چکے تھے اور برصغیر میں انگریزی علوم کے زیر اثر یہ الفاظ اس خطے کے پڑھے لکھے افراد کے روزمرہ زندگی میں آ گئے تھے۔ اصطلاحاً نفسیات سے ایسا علم مراد ہے جس کی مدد سے انسانی فطرت کے متعلق بہت کچھ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ نفسیات انسان اور ہر جاندار کے کردار کی ایسے طریقے سے تشریح کرتی ہے جس میں مطالعہ کرنے والے کی اپنی رائے کا دخل نہیں ہوتا۔ گویا انسان کی ذہنی زندگی کے جائزے اور انسانی کردار کے جامع مطالعے اور تعمیری رہنمائی کا نام نفسیات ہے۔ اس میں محرکات، خواہشات، رجحانات، انداز فکر و عمل اور الجھنوں وغیرہ کا جائزہ شامل ہوتا ہے۔ گیریزن کہتا ہے، بطور سائنس نفسیات قابل مشاہدہ انسانی کردار کی تشریح کا علم ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف ایجوکیشن کا مقالہ نگار بھی نفسیاتی تصورات کو انسانی کردار و تجربے سے متعلق قرار دیتا ہے۔ اردو انسائکلوپیڈیا میں نفسیات کو ذہن اور دماغ کی سائنس قرار دیا گیا ہے، جو ذہنی کوائف کو واضح اور اجاگر کرتی ہے اور اشیاء اور شعور کے تعلق کو نمایاں کرتی ہے اور اعضاء اور اعصاب کے باہمی رشتے کو پیش کرتی ہے۔ یوں تو نفسیات کے ڈانڈے ارسطو سے بھی ملا دیے جاتے ہیں، لیکن عموماً اسے دور حاضر کی دریافت قرار دیا جاتا ہے اور اس کے بیشتر تصورات کے ابہام کے دفاع کے لیے عام طور پر یہی عذر پیش کیا جاتا ہے کہ نفسیات ایک نئی سائنس ہے۔ لیکن احادیث نبوی سے یہ امر واضح ہوتا ہے کہ معلم اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے نفسیاتی اصولوں اور تکنیکوں کو بڑے بھرپور انداز میں استعمال کیا تھا۔ ہر علم کی کچھ مخصوص اصطلاحات ہوتی ہیں۔ ذیل میں نفسیات کی چند مروجہ عام اصطلاحات کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے روح آتی ہے۔ قرآن مجید کا اگر سرسری سا بھی مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ کائنات میں انسان کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔
انسان باقی تخلیقات سے اس وجہ سے مختلف ہے کہ اس کا مقصد تخلیق ہی باقی اشیاء سے مختلف ہے۔ اس امتیاز کو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر واضح کیا گیا ہے۔ مثلاً ارشاد خداوندی ہے، جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کچھ سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں، جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز روح پھونک دوں تو سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ جیسا کہ اللہ پاک کا یہ فرمان جو بیان کیا گیا ہے، تخلیق کا یہ عمل حادثاتی نہیں تھا بلکہ ارادی تھا۔ اس عمل کا آخری مرحلہ روح کا تھا، جس کے ساتھ آدم کی تخلیق مکمل ہو گئی۔ گویا انسان کی داخلی فطرت میں روح کی اصطلاح کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ یہ روح کیا ہے؟ یہی سوال زمانہ پیغمبری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے انسانی عقل کے محدود ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی تفصیلی جواب نہ دیا، بلکہ اسے امر ربی قرار دینے پر اکتفا کیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ اے نبی، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، تو کہہ دیجئے روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے اور تمہیں تو بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ روح کی کوئی تفصیلی وضاحت نہیں ہے، تاہم اگر عمل تخلیق آدم کے وہ دوسرے مقامات پر نظر ڈالیں تو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور معلوم ہوتا ہے۔ یہ ذکر قرآن پاک میں اور بھی بہت سی صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ انسانی فطرت میں ایک بنیادی عنصر یہ ہے جو اسے تمیز سکھاتا ہے۔ جب یہ اعلان کیا گیا کہ زمین پر خلیفہ بنانے کے لیے انسان پیدا کیا جا رہا ہے تو اس کا رد عمل فرشتوں کی طرف سے ایک خدشے کی صورت میں سامنے آیا۔ وہ رد عمل یہ تھا کہ فرشتوں نے اللہ پاک سے کہا کہ کیا تو اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ تاہم یہ خیال تبدیل ہو گیا، اور جس چیز کے سبب تبدیل ہوا وہ آدم میں اللہ کی روح کا پھونکنا تھا۔ اسی کا حوالہ سورۃ بقرہ آیت 31 میں بھی ہے۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ فرشتوں کو اس وقت سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا جب نفخہ روح کا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ گویا خدا کی روح حاصل کر لینے کے بعد انسانی ادنیٰ درجے سے بلند ہو گیا اور زمین میں اللہ کا خلیفہ بننے کے قابل ہو گیا۔ اس سے آدمی اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ روح علم حاصل کرنے کی ایک خاص اہلیت کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار اس کی نسبت خدا کی طرف کی گئی ہے، اور یہ اہلیت انسان کی جسمانی اور حیاتیاتی تخلیق مکمل ہونے کے بعد ملی۔ اسے زمین پر اللہ کا خلیفہ بننا تھا اور اس کی وجہ سے اسے اللہ کی صفت علم سے حصہ دیا گیا۔ اگر سورۃ بقرہ پر نگاہ ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ آدم کو ہر چیز کے نام سکھا دیے گئے تھے، اور پھر فرشتوں سے کہا گیا تھا کہ اس کو سجدہ کریں، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح ہی وہ خاص عنصر تھا جس کے سبب آدم میں علم کی اہلیت پیدا ہوئی۔ ویورز، روح کا ذکر کرتے ہوئے تین چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی، جس میں پہلی نفس، دوسری نفس امارہ، تیسری نفس لوازمہ۔ اس پہ اب ہم بات کریں گے۔ اور ایک نفس مطمئنہ ہے جو کہ خاص خدا تعالیٰ کی دین ہوتی ہے۔ نفس کی بات سب سے پہلے کرتے ہیں۔ نفس کی طرح روح کی طرح نفس ایک اور لفظ ہے جو انسانی نفسیات کے اہم پہلو کے اظہار کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ادنیٰ درجے پر یہ زندگی اور شعور کو ظاہر کرتا ہے۔ عربی لغت میں اس کے 16 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ تاج العروض اور لسان العرب میں اس کی 2 اقسام بیان کی گئی ہیں۔
قرآن مجید میں انسانی نفس کی 3 حالتیں بیان کی گئی ہیں۔ اب ہم ان 3 حالتوں کو دیکھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ میں شرک کی طرف مائل ہونے والا نفس ہے۔ یہ نفس مجرم، سرکش اور خود سر لوگوں کا ہوتا ہے۔ یہ ایسا نفس ہے جو انسان کو برائیوں پر ابھارتا ہے۔ اس حالت میں انسان نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ نمبر 2، نفس لوامہ۔ ایسا نفس جو غلط کاری پر انسان کی معاونت نہیں کرتا، اسے اچھائی کی طرف راغب کرنا ہوتا ہے۔ نفس لوامہ سے مراد انسانی نفس کی یہ حالت ہے کہ بشری خو کی وجہ سے برائی سرزد ہو گئی تو اس پر پشیمانی، ندامت اور ملامت محسوس ہوتی ہے۔ گویا نفس لوامہ اعتصاب نفس کا اندرونی نظام ہے۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی حسن خلق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم اس بات کو ناپسند کرو کہ لوگ اس سے باخبر ہوں۔ اب ہم نفس مطمئنہ کی بات کرتے ہیں۔ ایسا نفس جسے سکون مل جائے، انسان مطمئن ہو جائے۔ یہ وہ نفس ہے جس کا اسلام کی حقانیت و صداقت پر یقین محکم ہے، جسے نہ تو شیطانی وسوسے متزلزل کر سکتے ہیں اور نہ نفسانی خواہشات فریب دے سکتی ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹ کر آ، تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش، اور تو میرے خاص بندوں کے زمرے میں شامل ہو جا اور میری جنت میں قدم رکھ۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ نفس مطمئنہ سے مراد استقرار و ثبات ہے، یعنی انسان کو حق پر ایسا یقین ہو کہ اس میں شک کا شائبہ نہ ہو، اور اس سے مراد نفس کی وہ حالت ہے کہ جب انسان خوف اور حزن سے پریشان نہ ہوتا ہو۔ امام ابن القیم کے نزدیک نفس مطمئنہ سے مراد رب کریم کی بندگی، انابت، محبت، توکل، رضا، شرح صدر وغیرہ ہے۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس کا اگلا حصہ پیش کروں گی۔